الحمدللہ علی احسان ہی آج پیر شریف کا دن ہے اور صبح کا وقت ہمارا یہ جو پروگرام سچ ٹی وی کا سیرت الانبیاء پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ یقیناً اس وثوق کے ساتھ جو ہمارے ناظرین باوضو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اور یقیناً وضو کے ساتھ ہی سننا چاہیے دیکھنا چاہیے انبیاء کرام کا۔ اگر ہاں بالفرض میں ویسے برکت کے لیے وضو کا ذکر کر رہا ہوں، اگر بغیر وضو کے کوئی سن بھی لے تو کوئی قباحت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ بغیر وضو کے بھی کوئی پروگرام سنتا ہے، دیکھتا ہے، ذکر کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ میں ویسے برکتیں حاصل کرنے کے لیے وضو کا ذکر کر لیا۔ تو ناظرین کرام، آج پیر شریف کا دن ہے۔ ہمارا پروگرام یہ جو چل رہا ہے ان دنوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی مبارک سیرت ہے۔ گزشتہ پروگرام کے اندر ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے انعامات کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں 8 انعامات سے نوازا اور 6 صورتوں میں، قرآن کی صورتوں میں ان کا ذکر خیر ہوا۔ ان کا حسب، نسب، شجرہ اور ان کا تعلق، ان کی ہجرت، ان کا اغوا، یہ سارے بیانات ہمارے پچھلے پروگرام میں الحمدللہ آپ نے سماعت فرمائے۔ اب جس قوم کے لیے انہیں مبعوث کیا گیا، وہ قوم جو برائی کے دلدل میں پھنس چکی تھی، تو ضرورت اس امر کی تھی کہ اللہ کا نبی بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا جائے اور انہیں جا کر وعظ و نصیحت تبلیغ کرے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کا ذکر، جس کی تفصیل ایک پورے قرآن کے اندر موجود ہے، اور پہلے ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ قوم کے وہ برے اعمال کیا تھے جس کے لیے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، وہ اپنے وقت کے بدترین گناہوں اور بری عادات اور قابل نفرت افعال میں مبتلا تھی۔ یہاں ان کے اعمال اور افعال کی ایک فہرست ہم اپنے ناظرین کے سامنے آج پیش کریں گے، کچھ ان کے گناہوں کو گنوائیں گے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارا نفس امارہ اس سے عبرت پکڑے، ہمارا نفس امارہ خدا کا خوف کرے، مغلوب ہو جائے۔ وہ قابل نفرت افعال کیا تھے؟ ناظرین، علماء کرام نے لکھا سورہ انبیاء کے اندر، دیگر کتب کے اندر، قرآن پاک، احادیث میں آیا کہ سب سے پہلا گناہ ان کا تھا کفر و شرک کرنا۔ بڑا گناہ ہے، تمام گناہوں سے بڑا گناہ کفر اور شرک، یعنی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ دوسرا، حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کرنا، برائیاں کرنا، انہیں جھٹلانا۔ یہ تو ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے، قوم نے جھٹلایا ہے۔ تیسرا یہ تھا کہ واجب حقوق کی ادائیگی میں بخل کرنا، یعنی جب وقت آتا حقوق ادا کرنے کا، وہ واجب حقوق جو لازمی ہوتے ہیں، قوم ان میں بخیلی کرتی، یہ بھی برائی تھی۔ چوتھا یہ تھا کہ وہ صدقہ نہیں دیتے تھے۔ صدقہ نہ دینا بھی برا کام ہے، برائی ہے۔ پانچواں، مسافروں کی وہ حق تلفی کرتے تھے، یا یہی تھا کہ مسافروں کو لوٹ لیتے تھے یا ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے۔ چھٹا یہ تھا کہ وہ مسافروں پر ظلم و ستم کرتے۔ یقیناً حق تلفی یہ بھی ایک ظلم بھی ہوتا ہے، مارنا، لوٹنا یہ ظلم و ستم کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی ان کے اندر ایک برائی تھی۔ ساتواں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا مال ناحق لوٹ لینا، یعنی جو ان کے پاس مسافروں کا مال ہوتا
یہ مال اسباب ان سے لوٹتے تھے۔ اور 8واں فعل ان کے اندر یہ تھا کہ وہ ان سے بھتہ وصول کرتے تھے۔ بڑی پرانی بیماری ہے بھتے وصول کرنے کی ناظرین۔ میں ابھی اس پہ کچھ کلام نہیں کروں گا، آگے بڑھوں گا تو انشاءاللہ پھر اسی کے اوپر بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے۔ نامہ عیب یہ تھا ان کے اندر، برائی یہ تھی کہ ان سے زبردستی بد فعلی کرنا یہ بہت بڑا گھناؤنا جرم تھا۔ ان کے اوپر بھی ہم آگے چل کے باتیں کریں گے، شرعی نقطہ نظر سے اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس کی سزا و جزا کا کیا عمل ہے، فقہا اس میں کیا کہتے ہیں۔ ہم اس پہ پورا ایک کلام کریں گے، پورا اس چیپٹر کو کھولیں گے ہم انشاءاللہ۔ 10ویں بات یہ تھی کہ راہگیروں کو وہ کنکریاں مارتے، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ خوش ہوتے گناہ کے اوپر، آنے جانے والوں پر پتھر برسانا، کنکریاں مارنا، پھر اس پر کہکے لگانا، خوش ہوتے وہ۔ 11واں عیب یہ تھا کہ وہ کبوتر بازی کرتے، کبوتروں کو پالنا، اڑانا، اور جو چیزیں راہ خدا سے، ذکر خدا سے دور کر دے وہ چیزیں حرام ہوا کرتی ہیں۔ 12واں عیب یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے، ایسا مذاق جس سے دل سیاہ ہو جائے، دل پتھر ہو جائے۔ اسلام نے ایسے مذاق سے منع کیا ہے۔ 13واں عمل ان کا یہ تھا برائی کا، بات بات پر وہ گالیاں دیتے اور اس پر وہ فخر کرتے، زبان کو گالی سے نہیں روکتے تھے، یہ عیب تھا۔ 14واں عمل ان کا یہ تھا کہ وہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے، یہ بھی قرآن پاک نے برے اعمال و افعال میں سے ایک ذکر کیا ہے، تالیاں بجانا اور سیٹیاں مارنا وغیرہ۔ 15ویں بات ان کے اندر یہ خباثت تھی کہ مجلس میں جہاں وہ بیٹھے ہیں بلند آواز سے معاذ اللہ ری ہوا خارج کرنا، یہ ان کے اندر بیماریاں تھیں۔ قرآن پاک نے ان کے عیب کھول کر رکھ دیے، اور ہم پر کتنا کرم ہے میں کہہ دوں، ہزاروں عیب ہیں ہمارے اندر، لیکن اس بے نیاز کا بڑا کرم ہے کہ پردہ پوشیہ ہے۔ ہمارے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی کہ ان کے سامنے ہمارے اعمال و افعال کھولے جائیں۔ ہم آخری امت ہیں۔ ہمیں کہا گیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ خدا کرے کہ ہمارے کام بھی بہترین لوگوں والے ہو جائیں، اچھے لوگوں والے ہو جائیں، ہم بہتر سے بہتر بن جائیں۔ ناظرین، 16ویں بیماری ان کے اندر یہ تھی کہ وہ مونچھیں بڑی بڑی رکھا کرتے تھے، جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہیں جو دین سے ایک بیزار طبقہ ہے، اور وہ داڑھیاں تراشتے تھے۔ 17واں عمل یہ تھا کہ وہ چغل خوری کرتے۔ 18واں یہ کہ وہ ریشمی لباس پہنا کرتے تھے۔ 19واں عمل ان کا افعال و اعمال میں سے ایک یہ تھا کہ وہ گانے باجے کے آلات رکھتے اور گانے باجے بناتے۔ 20واں عمل یہ تھا کہ وہ جناب شراب پیتے۔ 21ویں بیماری یہ تھی کہ استنجا خانے میں جاتے، واش روم میں جاتے، جانے سے پہلے وہ اپنی ستر عورت کو ظاہر کر دیتے، یعنی جو جسم کا حصہ چھپانا واجب ہے، فرض ہے، اس سے وہ کپڑے ہٹا لیتے۔ یعنی اتنی بے حیائی ان کے اندر موجود تھی، ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے گناہوں سے۔ ناظرین، آخری بات یہ ہے ان کی برائیوں میں سے کہ لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو پورا ننگا کرتے تھے، اور مجلس میں جہاں بیٹھتے وہ فحش بے حیائی کی باتیں کرتے، ہر لمحہ بے حیائی، ہر لمحہ تالیاں،
گانے باجے شراب نوشی وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، آج پیر شریف کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور باتیں یہ چھیڑ دی ہیں۔ انشاءاللہ یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، آپ کہیں نہیں جائیں گے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ ایک بار پھر ہم اپنے محترم ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عرض ہو رہی تھی کہ ان کی برائیاں، قوم لوط کی برائیاں تقریباً ہم نے 23 کے قریب گنوائی ہے، اور بھی ہیں مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ اسی لیے کہ ایک آخری بات میں یہاں گوش گزار کروں گا اپنے ناظرین کہ وہ خوبصورت لڑکوں کو شہوت کی نظر سے دیکھتے تھے، لڑکیوں کو نہیں، لڑکوں کو، اور ان سے ہاتھ ملانا، بوس و کنار، چومنا اور ان سے بدفعلی کرنا یہ کبھی گناہ تھا، اور وہ اس کی طرف راغب کرتے اور خوش ہوتے۔ ناظرین کرام، جب قوم کی یہ اخلاقیات بگڑ جائیں، اس قدر قوم گر جائے، پستی کی طرف چلی جائے، اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، صحیفے بھیجتا ہے کہ میری مخلوق کسی طریقے سے میرے بندے راہ راست پہ آ جائے۔ پھر کیا ہوا؟ اب ہم اس چیز کا ذکر کریں گے کہ ان کی قوم نے جنس پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی مرد مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرتا، عورت عورت سے خواہش کو پورا کرتی۔ آخر یہ سبق ان کو دیا کس نے؟ اس کی ابتدا بنی کیسے؟ آئیے ہم آج اپنے ناظرین کو اس پروگرام سیرت الانبیاء کی برکت سے، کتابوں کے فیض سے، استادوں کی نگاہ کرم سے بتاتے ہیں۔ قوم لوط میں ہم جنس پرستی کی ابتدا کے متعلق علماء، مورخین، مفسرین نے بڑی خوب باتیں لکھی۔ اس قوم کی بستیاں بہت آباد تھیں اور نہایت سرسبز، شاداب، اور وہاں ہر طرح کے اناج، پھل، میوے باکثرت ہوتے تھے۔ اردن کا علاقہ بڑا خوشحال، اس خوشحالی کی وجہ سے اکثر وہ دوسرے علاقوں کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور یہاں کے باشندوں کو ان کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد یہاں کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی تنگ ہو گئے، لیکن انہیں روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی ماحول میں ابلیس لعین بیس بدل کے ایک بوڑھے کی صورت میں بزرگ نمودار ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ ہزاروں رہزن پھرتے ہیں لباس خضر میں، دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اللہ ہمیں وہ آنکھ دے جس سے ہم پہچانیں ان مکاروں کو، اللہ کے اس بڑے دشمن کو، لعین ابلیس کو۔ ایک بوڑھے بزرگ کی صورت میں وہ نمودار ہوتا ہے اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو یوں کرو کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم زبردستی اس کے ساتھ معاذ اللہ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے مورخین نے لکھا ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں
مہمان بن کر اس بستی میں آیا، داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب اسی نے ہی بدفعلی کرائی۔ اور پھر کیا ہوا؟ علماء، مفسرین، مورخین لکھتے ہیں کہ اسی طرح یہ فعل دن بدن لوگ کرتے گئے اور شیطان نے ان کو سکھایا۔ رفتہ رفتہ یہ لوگ اس برے کام کے اس قدر عادی بن گئے کہ اپنی بیویوں کو، عورتوں کو چھوڑ کر کے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا گھناؤنا جرم تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو نصیحت فرمائی اور اعلان فرمایا۔ اعلان کیا تھا؟ قرآن پاک نے فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ تو پھر تو اللہ جل والا سے تم ڈرو اور تم رسول اطیعون، تم میری اطاعت کرو، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس قوم کے پاس رسول بن کر تشریف لائے، انہیں تبلیغ نصیحت کرتے رہے، میری قوم مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں اس کی وحی اور رسالت پر امانت دار ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں کفر کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو، پھر رسول کی تکذیب اور دیگر گناہوں سے باز آ جاؤ۔ مگر انہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، اسی میں گناہوں پہ ڈٹے رہے، گناہ در گناہ کرتے گئے، زہر کو انہوں نے شہد سمجھ لیا، جہنم کو جنت کی صورت میں دیکھنے لگے، گناہوں کے اوپر دلیر ہو گئے، برائیوں سے نکلنے کا سوچتے بھی نہیں تھے، خیال بھی نہیں کرتے تھے، دن رات شب و روز ہر لمحہ لحظہ گناہوں کے اندر ہے، خوف خدا نہیں، پیغمبر کا ادب اور احترام نہیں۔ ناظرین پھر کیا ہوا؟ قوم نے دھمکی دی اپنے رہنما کو، اپنے پیغمبر کو۔ قومیں جوہلا یہی کام کرتے ہیں، ہٹ دھرمی میں اتر آتے ہیں، دھمکیوں میں آتے ہیں، خود اللہ سے نہیں ڈرتے، پیغمبروں کو اپنے روب سے، اپنی دولت سے، اپنی افرادی قوت سے پیغمبروں کو ڈراتے ہیں۔ پیغمبر ان ظالموں سے نہیں ڈرتے، پیغمبر صرف اپنے خدا سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں ان لوگوں نے کہا اے لوط اگر تم نصیحت کرنے والے ہو اور اس فعل کو تم برا کہنے سے باز نہیں آتے تو ہم تمہیں ضرور اس شہر سے نکال دیں گے۔ ناظرین یقیناً ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی سلوک کیا اور یہی دھمکی دی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم برے ہمیں کرنے دیں، آپ نکل جائیں ہمارے شہر سے، آپ وہاں نیک لوگ کے پاس چلے جائیں۔ پھر قرآن پاک یہاں منظر کشی فرماتا ہے قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین۔ یہ ان کے الفاظ، قوم کے الفاظ قرآن پاک نے بیان فرمائے۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے، یعنی اگر تم تبلیغ کرنے سے باز نہیں آؤ گے، ہمیں تم کیوں روکتے ہو؟ تم اگر باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں نکال دیں گے۔ ناظرین کرام حضرت لوط علیہ السلام کا برائی سے اظہار نفرت اور دعا، بڑا خوبصورت ذکر خیر ہو رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، اور ان کی قوم کے جو افعال اور کارنامے، برائیاں بیان ہو رہی ہے۔
اس سے یقیناً ہمیں گناہوں سے بچنے کا سامان ہاتھ میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کے پسندیدہ پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم محتشم ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے بریک سے جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے قوم کی دھمکی کا، کہ لوط علیہ السلام کو دھمکی دی گئی۔ جب کہیں سے کچھ نہیں بنتا تو پھر یہی کام ہوتا ہے، دھمکی دینے کا، لڑائی جھگڑا فساد کرنے کا۔ بجائے وہ اپنی اصلاح کرتے، پیغمبر کے پاس آتے، دعا کراتے، آخرت بناتے، اور دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اللہ کے پیاروں کو دھمکیاں دی جائیں، رسولوں کو دھمکیاں دی جائیں، اللہ کا پھر غضب، اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، اللہ کے عذاب آتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے برائی سے اظہار، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا، نفرت کا اظہار کیا، اور پھر دعا فرمائی۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں قوم کی بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں، یعنی یہ جو تم فعل کرتے ہو، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو، اور اس سے شدید نفرت کرنے والا میں ہوں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال پر آنے والے عذاب سے محفوظ رکھ۔ دعا کیا تھی؟ ہمارے قرآن مجید فرقان حمید نے اس دعا کو محفوظ کیا۔ ہم اپنے ناظرین کو اس پیغمبر کی دعا سنانا چاہتے ہیں۔ دعا یہ تھی قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون، سورہ شعراء کے اندر فرمایا کہ لوط نے فرمایا میں تمہارے کام سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں، آئے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے محفوظ رکھ۔ ناظرین یقیناً پیغمبروں کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اب ہم اس چیز کا ذکر اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے کہ بدفعلی پر قوم کو مزید نصیحت حضرت لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ قوم بگڑتی چلی جا رہی ہے، گناہ پہ گناہ کرتی جا رہی ہے، پیغمبر آیاتوں پہ آیاتیں پیش کر رہے ہیں، ڈراتے جا رہے ہیں اور بیان کرتے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے قوم اس بدفعلی کے گناہ سے باز آ جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بدفعلی سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھا، واعظ و نصیحت اور انہیں تبلیغ و نصیحت فرماتے رہے۔ چنانچہ ایک بار قوم سے فرمایا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ اللہ اکبر۔ سورہ آراف کے اندر 8واں پارہ آیت نمبر 80 سے لے کے 81 تک یہ آپ کی تبلیغ کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی؟ یعنی یہ بدفعلی کا عمل قوم لوط سے پہلے نہیں تھا، اس کی ابتدا ابلیس لعین نے ڈالی۔ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے
گزرے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، انسان کو شہوت اس لیے دی گئی کہ نسل انسانی باقی رہے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا کی آبادی ہو، عورتوں کو شہوت کا محل اور نسل چلانے کا ذریعہ بنایا گیا۔ ان سے معروف طریقے کے ساتھ مطابق جیسے شریعت نے اجازت دی، اسی طرح اولاد حاصل کی جائے۔ جب آدمیوں نے عورتوں کو چھوڑ کر ان مردوں نے، ظالموں نے مردوں سے تکمیل شہوت کرنی چاہی تو وہ حد سے گزر گئے، اور انہوں نے اس قوت کے مقصد کو وہ ضائع کر دیا، بلکہ جو صحیح طریقہ تھا، مقصد تھا آنے کا اور عورتوں کو حاصل کرنے کا، وہ مقصد بھی فوت ہو گیا۔ چنانچہ مرد کو نہ تو حمل ہوتا ہے اور نہ وہ بچہ جنتا ہے، تو اس کے ساتھ مشغول ہونا سوائے شیطانیت کے ناظرین اور کیا ہو سکتا ہے؟ شہوت ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ پھر قوم کا تنزیہ جواب بھی سنیے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو واضح نصیحت کی کہ تمہارے پاس عورتیں ہیں، تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتے ہو، ان سے اپنی تسکین حاصل کرتے ہو، ان سے تم فیض یاب ہوتے ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لفظ فیض یاب بھی ان کے لیے درست نہیں ہے، اس کا اطلاق یہاں نہیں ہوگا۔ قوم کا تنزیہ جواب۔ آپ علیہ السلام نے جب نیکی کی دعوت دی، انہیں پیغام دیا، اور برائی سے منع کرنے پر وہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اے لوط، تو ان کی پیروی کرنے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو بڑی پاکیزگی چاہتے ہیں۔ یعنی گویا پاکیزگی ان کے لیے باعث استہزاء چیز بن گئی، اور اس قوم کا ذوق اتنا خراب ہو گیا کہ انہوں نے اس صفت مدح کو عیب قرار دیا۔ قرآن پاک میں ہے، وہ کہنے لگے وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یطہرون، اور ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں۔ قوم کہنے لگی طنزاً کہ بھئی لوط علیہ السلام کو یہاں سے نکال دو، یہ بڑے پاک بنتے ہیں، بڑے پارسا بنتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہیں کچھ احساس بھی نہ ہوا، انہیں شرم بھی نہ آئی یہ بات کرتے ہوئے، گناہوں پر اتنے دلیر ہو گئے۔ چوری، دوسرا سینہ زوری۔ چور بھی تھے، راہزن بھی تھے، باوجود اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرتے، اپنا احتساب کرتے، بجائے اس کے کہ وہ کہہ رہے پیغمبر کو یہاں سے نکال دو بستی سے۔ یہ ان کا تنزیہ جو جملہ تھا، ہمارے قرآن پاک نے ان کی ان فعل کبیح کو بھی محفوظ کیا۔ چنانچہ سورہ نمل کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، نمل ایک عربی زبان کے اندر چیونٹی کو کہا جاتا ہے، چیونٹی والی صورت مشہور ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک ایسی نصیحت ہے کہ قوم کے غیر مہذب جواب کا ذکر ہے۔ بڑی قوم غیر مہذب تھی، شعور کی کمی، بد تہذیبی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے جب کسی کے دن ناظرین برے آتے ہیں تو پھر ہم نے یہ دیکھا ہے تو اسے اونھی باتیں سوجتی ہیں، اور اسے اچھی چیزیں بری اور بری چیزیں اچھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ہم آج بھی اپنے معاشرے میں ایسے حالات دیکھتے ہیں، جب کسی کو سمجھاؤ، اصلاح کرو، تو وہ اس کے برعکس کہتا ہے ہمیں کہ صاحب بس ہمارا دل مطمئن ہے، ہم تو یہ کام کر رہے ہیں۔ دل نہیں صاحب، تمہارا نفس امارہ مطمئن ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام سیرت الانبیاء کا وقت آج انشاءاللہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی مبارک سیرت کا ذکر انشاءاللہ ہم آئندہ اپنے پروگرام میں بھی کریں گے، اور اس قوم لوط کا ذکر تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ ہمارا اصل مقصد جو ہے
قوم کی رہنمائی کرنا، اصلاح کرنا، گناہوں سے بچانا، نیکیوں کا فروغ کرنا، نیکی کی بات کو دور دور تک پہنچانا، یہی ہمارا مقصد و مدعا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے ہر پروگرام کے اینڈ میں، آخر میں دعا کراتے ہیں امت مسلمہ کے لیے۔ تو محترم ناظرین سے بھی گزارش ہے اور اپنی ٹیم سے بھی کہ آئیے دعا میں شریک ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ کن نظر برحال من یا رسول اللہ، بدرگاہت پناہ آوردہ۔ مولا کریم ہمارے پاکستان کی خیر فرما، اللہ ہمارے شہر کراچی کو، ہمارے تمام پاکستان کے شہروں کو امن کا گہوارہ بنا۔ پروردگار عالم ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما، ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمارے گھروں کے اندر ہماری جو بیٹیاں بچیاں جوان بیٹھی ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، اللہ سب کو نیک اور ہم پلہ صالح رشتے عطا فرما۔ پروردگار عالم دین اسلام کا بول بالا فرما، اللہ گناہوں کی بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما، ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بادب حاضری نصیب فرما۔ مولا ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اس سچ ٹی وی کے مالکان کی خیر فرما، ان کے ظاہر و باطن کو پاک فرما۔ مولا ہمارے اس پروگرام کو، سچ ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ہماری اس ٹیم کے جتنے دوست شریک ہیں، شامل ہیں، ان کے جان مال عزت ابرو، ان کے بچوں کی سب کی اللہ پاک کا خیر فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وتمم بالخیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔